إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. اللہ تعالیٰ نے جو دین ہم مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے اس دین میں دنیا کی بھلائی، آخرت کی کامیابی کا طریقہ، دنیا کی عزت، آخرت میں اپنے آپ کو رسوائی سے انسان کس طریقے سے بچا سکتا ہے، یہ ساری چیزیں اس شامل اور کامل دین کے اندر موجود ہیں. ماننے والا اگر مان لے، عمل کرنے والا اگر عمل کر لے تو اللہ کے ان وعدوں کو ضرور حاصل کرے گا. اس دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے اور آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہمیں فطرتی اصول بھی دیا گیا ہے، اور وہ امت محمدیہ کا ایک خاصہ بھی ہے کہ ہم امت وسط ہیں. اس کی کئی ایک تفسیر ہے. ایک تفسیر اس کی یہ بھی ہے کہ امور میں، معاملات میں، چیزوں میں جو اللہ نے حد بندی مقرر کی ہے ہم وہیں پر رک جاتے ہیں، نہ اس سے آگے بڑھتے ہیں اور نہ اس سے پیچھے ہٹتے ہیں، نہ اضافہ کرتے ہیں نہ کمی کرتے ہیں. عموماً یہ اضافے اور کمی کا تصور ہمارے ذہنوں میں عبادات کے حوالے سے رہتا ہے کہ 4 رکعت ہے تو 4 ہی پڑھنی ہے، 3 بھی نہیں کر سکتے اور 5 بھی نہیں کر سکتے. یا کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نماز کو مختصر کیا ہے تو سنت ہمیں یہی بتائی جاتی ہے جیسے فجر کی سنتیں ہیں کہ ہلکی پڑھی جاتی تھی. اللہ کے نبی بہت تیزی کے ساتھ پڑھ لیا کرتے تھے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. تو عموماً ہمارے ذہنوں میں تصور موجود ہے کہ وہ 3 لوگ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ کر آپ کی عبادت کے متعلق سوال کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کے دعووں کا پتہ چلا، ایک نے کہا کبھی شادی نہیں کروں گا، ساری زندگی روزے رکھوں گا، دوسرے کا یہ کہنا تھا، اور تیسرے کا کہ میں رات بھر جاگ کر عبادت کروں گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا طریقہ نہیں ہے یہ. آپ ایک لمٹ ہے اللہ کی، آگے بھی نہیں بڑھنا. اس لمٹ میں کوئی آگے بڑھے گا وہاں پھنسے گا. سیدنا ابو درداء اور سیدنا سلمان فارسی کا واقعہ بھی آپ سنتے رہتے ہیں. جب ان کو دیکھا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال پتہ چلے کہ روزے پہ روزہ، رات کو قیام پہ قیام، تو رات کو ان کو دن کو اپنے ساتھ کھانا بھی کھلایا، ان کا نفلی روزہ ختم بھی کروایا، اور رات کو ان کو کہا سو جائیے، پھر اٹھا کر ان کو کہا اٹھیں اب ہم نوافل پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں. اور پھر ان کو ایک بات سمجھائی کہ یہ جو نفس ہے، یہ جو انسان کا جسم ہے، اس کا بھی حق ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی حق ہے، آنکھوں کا بھی حق ہے، آپ کے وجود کا کھانا پینا، آنکھوں کو آرام دینا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت، سب چیزیں ایک لمٹ میں چلتی ہیں. فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ہر حق والے کو اس کا حق آپ نے دینا ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس مسئلے کو ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا سلمان نے جو بات کی وہ بالکل درست بات کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تصور ہم لے کر چل رہے ہیں، لیکن بیائی یہ تصور ہماری دنیا کی زندگی کے ایک ایک معاملے میں فٹ ہوتا ہے، جہاں ہم عام طور پہ نظر انداز کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں دنیا تو ہماری ہے، ہم نے جینی ہے، اللہ نے ہم سے عبادت کا پوچھنا ہے، وہ تو ہماری سیٹ فٹ چلتی رہے. اس میں اب مسئلہ ہمارا تو اضافے کا نہیں آ رہا، ہمارا تو کمی کا آ رہا ہے کہ جو عبادات فرض ہیں کم سے کم کوشش کر کے ہم ان کو پورا کر لیں، اللہ تعالیٰ قبول کر لیں. لیکن دنیا کی زندگی میں ہم آگے بڑھ گئے، عبادت میں پیچھے اور دنیا میں آگے. اس دنیا میں آگے بڑھنے کو، دنیا کے ہر معاملے میں آگے بڑھنا ہے، اس کو اسراف کہتے ہیں. ہر چیز ایک لمٹ شریعت نے حد طے کیا نا، اس حد کو جب بھی انسان اس لائن کو کراس کرے گا وہ اسراف میں چلا جائے گا، اور اسراف ایک گناہ ہے. حد سے بڑھنا ایک گناہ ہے. حد سے بڑھنے میں بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں، یعنی اگر یہ خطبے میں ایک ایک چیز کو ذکر کرنے جاؤں تو یہ خطبہ ناکافی ہے. سونا جاگنا، بات چیت کرنا، ہنسنا، انسان کا کام کاج میں مگن ہو جانا، انسان کے دنیا کے معاملات کے اندر اس طریقے سے چیزوں کے اندر شامل ہو جانا، اپنی فکر کو، اپنی سوچ کو حد سے آگے بڑھا دینا، جس میں انسان ٹینشن میں چلا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. ہر چیز کے اندر یہ بے شمار ایک فہرست ہے کہ جس میں ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. میں اس میں زیادہ نہیں، آپ کو شریعت کے اصولوں سے 3 باتیں صرف عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے دنیا کے معاملات کے اندر، دنیا کی چیزوں کے اندر خاص طور پر جن چیزوں کا خیال رکھنا ہے ان میں ایک ہے آپ کا وقت. وقت جو ہے وہ آپ اور میں ہی ہیں، وقت کچھ اور نہیں ہے. میں ہوں، یہ وقت ہے. جس دن میں ختم، میرا وقت ختم. وہ چاہے دنیا چلتی رہے، سورج آتا رہے، چاند نکلتا رہے، اس سورج کے آنے سے، اس چاند کے آنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. میرا وقت یہی، میری زندگی ہے. اس کو جب میں حد سے زیادہ فضول کاموں میں ضائع کرتا ہوں، اس کو حد سے زیادہ فضول چیزوں میں برباد کرتا ہوں، کوئی بھی چیز ہو، وہ کوئی بھی چیز ہو، وہ آپ کا موبائل ہے، وہ آپ کی ہنسی خوشی ہے، وہ آپ کی محفل گیدرنگ ہے، وہ آپ کا رات کے وقت باہر فضول کاموں میں وقت کو ضائع کرنا ہے، وہ آپ کا حد سے زیادہ اپنے آپ کو کاروبار میں مگن کر لینا ہے، وہ حد سے زیادہ اپنے گھر اور بیوی بچوں کے ساتھ مگن ہو جانا ہے. حد سے زیادہ کسی بھی چیز میں انسان آگے بڑھے گا، اپنے وقت کو ضائع کرے گا، کل خود پریشان ہوگا. کیوں؟ کیونکہ کل مجھ سے میری زندگی کا اللہ کے سامنے سوال ہوگا. عن عمرہ وعن شبابہ فیما ابلہ، یہ زندگی کہاں گزاری اور یہ جوانی خاص طور پر کہاں گزری. سوال ہوگا. اس میں جتنا جہاں جہاں میں نے لمٹ کراس کی ہوگی وہاں وہاں مجھے جواب دینا پڑے گا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا. اس لیے اس کی قدر کیجیے، اس کی تیاری کر کے جائیے. دوسری اہم ترین چیز جس میں ہم پرواہ نہیں کرتے وہ ہے ہماری دنیا کے اندر ہمارے مال کے خرچ کرنے کے معاملات، پیسہ خرچ کرنے کے معاملات. اور اس کی بہت ساری جگہیں ہیں. وہ اگر آپ حرام میں خرچ کرتے ہیں، حرام چیزوں میں میرا اور آپ کا پیسہ صرف ہوتا ہے کسی بھی حرام چیز میں، تو وہ اسراف نہیں ہوتا، وہ پھر تبذیر بن جاتا ہے. اور تبذیر اسراف سے بڑا گناہ ہے. تبذیر یہ ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. تبذیر کے متعلق تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو گویا کہ شیطان کے بھائی ہیں. شیطان ہے آدمی، سمجھے، اس کے اندر تو انسانیت نام کی چیز بچی نہیں. اس کی جو حرکتیں وہ شیطانیت والی ہیں. اور انسان کا کسی بھی حرام کام میں، ناجائز کام میں اپنا 1 روپیہ بھی خرچ کرنا، وہ لاکھوں کروڑوں کی بات نہیں ہو رہی، 1 روپیہ بھی حرام چیز میں خرچ کرنا، وہ آپ اپنے اوپر خرچ کریں، وہ آپ اپنے بیوی بچوں پر، اپنے گھر پر، کسی بھی چیز پر خرچ کرتے ہیں حرام میں، شراب نوشی ہے، کوئی اور حرام کام ہے، کوئی بھی چیز ہے حرام. وہ آپ جانتے ہیں مجھ سے زیادہ کہ حرام کیا ہے. جو ہم چیزیں کرتے ہیں، جو چیزیں خریدتے ہیں، جن چیزوں میں پیسہ خرچ کرتے ہیں، یہ 1 روپیہ بھی تبذیر ہے اور یہ شیطان کے بھائی ہونے کا لقب ہے. جائز چیزوں میں خرچ کرنا، اس میں بھی شریعت نے ہمیں لمٹ دی ہے. حلال چیزوں میں کہ اس میں بھی والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. یہ اللہ کے رحمان کے بندے وہ ہیں جب یہ لوگ خرچ کرتے ہیں نہ یہ حد سے آگے بڑھتے ہیں، نہ یہ بخیلی کرتے ہیں، اور اس کے بین درمیان رہ کر چلتے ہیں. نہ انسان ہاتھ کو روکے، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد مذموما مخذولا. اپنے ہاتھ کو نہ تو گردن کے ساتھ باندھ کے، یعنی بخیلی کہ ہاتھ کھل ہی نہیں رہا، ہاتھ خرچ ہی نہیں کر رہا، اور نہ ہی
اپنے ہاتھ کو اتنا والا تبسط تھا کل البس، بالکل کشادہ کر دو کہ کوئی روک ٹوک ہی نہیں ہے، جیسے آ رہا ہے جتنا آ رہا ہے وہ خرچ ہوتا جا رہا ہے۔ اگر ایسا کیا تو دنیا میں پچھتاؤ گے، دنیا میں بھی پچھتاؤ گے کہ قابل مذمت ٹھہرو گے، لوگوں کی نگاہ میں تعریف نہیں ہوگی، لوگ اچھا نہیں سمجھیں گے تمہیں، اور کل قیامت کے دن بھی رسوائی ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ کو یہ بھی جواب دینا ہے پیسہ کہاں خرچ کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کھاؤ بھی پیو بھی، اسراف مت کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا، کھاؤ پیو، اللہ نے جتنا عطا کیا ہے، پہنو، صدقہ بھی کرو، بس دو چیزوں کا خیال رکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسراف نہ ہو اور بخیلی نہ ہو۔ اب اس کا پیمانہ کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اسراف کا کوئی ایک حد نہیں ہے کہ لمٹ آپ نے رکھ دی، مثال کے طور پہ کہ 1,00,000 روپے کراچی جیسے شہر میں خرچہ کرنا یہ لمٹ ہے، اس سے اوپر آپ جائیں گے کوئی بھی آدمی تو یہ اسراف ہے۔ 50,000 روپے ہے، اس سے نیچے کوئی آئے گا تو وہ بخیلی ہے، لمٹ نہیں ہے۔ اس میں ہے کیا؟ اس میں ہے یہ آپ اور میں، ہم میں سے ہر شخص اپنی اپنی حیثیت کو جانتا ہے، اپنے اپنے جیب کے حالات سے وہ اچھی طریقے سے واقف ہے، کیا ہے کتنا وہ خرچ کر سکتا ہے۔ وہ انسان اپنے حساب سے اپنے جیسے لوگوں پر، جو ایک معاشرے میں چیز ہے، اس میں تھوڑی سی آخر میں بات کروں گا، تو اس کے حساب سے انسان، یوں بھی نہ ہو کہ انسان کو اللہ نے دیا ہے اور وہ بالکل ایک فقیری اور ایک درویشی کی حالت میں گھوم رہا ہو، نہ اس کے لباس پہ کوئی اثرات ہوں، نہ اس کے آنے جانے کے انداز میں، نہ اس کے کھانے پینے کے۔ اللہ کی نعمتیں، ان اللہ یحب ان یری اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جب بندے پر کوئی انعام کرے تو اس کے آثار، اس کی نشانیاں اپنے بندے کے اوپر دیکھے کہ اللہ نے اس کو عطا کیا ہے، اس میں اس کا لباس مناسب ہو، اس کا اپنے حساب سے اس کا لباس، اس کی سواری، اس کا گھر اپنے حساب سے مناسب ہو۔ بس ان چیزوں کی قید کے ساتھ جو ایک کچھ جمعے پہلے آپ کے سامنے ذکر کی تھی کہ فخر نہ ہو، کسی کو کمتر آدمی نہ سمجھے، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر انسان اپنی لمٹ سے بڑھ کر کرتا ہے، اپنے کھانے پینے پہننے، اپنے اخراجات کے اندر اپنی لمٹ سے بڑھ کر فضول کے خرچے، فضول کا گھومنا پھرنا، فضولیات میں پیسوں کو خرچ کرنا، بچوں کی ایک بات پر پیسوں کو خرچ کر دینا، انہوں نے جو ڈیمانڈ کی اس کو پورا کر دینا۔ سیدنا عمر فرماتے تھے اَوَ كُلَّمَا تَشْتَهِي تَشْتَرِي، ہر چیز جو تمہاری چاہت تو تم خرید لو گے۔ یہ مومن کی نشانی نہیں ہے کہ جو اس کو دل چاہتا ہے، جو اس کو اچھا لگتا ہے، جو وہ کرنا چاہتا ہے اس کو کر گزرے۔ یہ مومن ایسا نہیں ہوتا۔ مومن اصل میں اپنے نفس کی تربیت کرتا ہے، اس کو کہیں نہ کہیں دباتا ہے، اس کو کہیں نہ کہیں روکتا ہے، کیونکہ اگر نفس کو چھوڑ دیا جائے، اس کی لگام چھوڑ دی جائے تو نفس انسان کو کہاں سے کہاں لے کر جاتا ہے انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس کو میں آخر میں دوبارہ ذکر کروں گا اس بات کو۔ تو اس لیے ان چیزوں کو اچھی طرح سے سمجھیے، اپنے کھانے پینے پہننے معاملات کے اندر کہاں میں چیزوں کو خرچ کر رہا ہوں، کہاں نہیں کر رہا، کہاں کرنا چاہیے کہاں نہیں کرنا چاہیے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ حرام میں بالکل مطلقاً تبذیر ہے، حلال کے اندر میری لمٹ کے اندر میرے لیے جائز ہے، لیکن کہیں پر اگر میرے خرچ کرنے میں، میرے انداز میں، میرے اچھے لباس سے، میرے طور طریقوں سے معاشرے پر غلط اور برا اثر پڑتا ہے، کچھ لوگوں کے لیے وہ میرا اچھا بننا ان لوگوں کو تکلیف دے گا، ان کے نفس کو، ان کے اندر کے جو خیالات ہوتے ہیں، ان کے جذبات جو ہوتے ہیں وہ مجروح ہوں گے، تو انسان کو چاہیے یہ بھی ہے کہ ایسے موقعوں پر اپنے آپ کو تھوڑا سا کمتر کر لے، تاکہ جس محفل میں وہ ہے اس محفل کی مناسبت سے رہ سکے اور اپنے مسلمان بھائی کے دل کو، اس کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچائے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں ایک مدعا یہ بڑا اہم ہے، کیونکہ شادی کے معاملات ہیں، شادی کے دن ہیں، ان دنوں کے اندر جس طریقے سے ہم کرتے ہیں اور جو کچھ کرتے ہیں اس کو کسی بھی طریقے سے اعتدال نہیں کہا جا سکتا۔ یعنی کسی بھی آپ باہر کے عقل مند آدمی کو لے آئیں اور اس عقل مند آدمی کو آپ اپنے حالات بھی بتائیں کہ جی میں یہ ہوں اور میں یہ اتنا خرچ کر رہا ہوں اور ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے اور یہ پریکٹس ہے، آپ کو کوئی دنیا کا عقل مند آدمی یہ نہیں کہے گا کہ آپ اور میں بھی آپ کے ساتھ ہی شامل ہوں، ہم اس سب معاشرے کا حصہ ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ کوئی اللہ کے ہاں قابل تعریف عمل ہے۔ بعض موقعوں پر وہ تبذیر میں بھی جاتا ہے، گناہ میں بھی خرچ ہو رہا ہوتا ہے، بعض موقعوں پر وہ اسراف ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کی اچھی طریقے سے شکلوں سے ہم واقف ہیں، اس کی اچھی شکلوں سے ہم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھانا بھی ہے پینا بھی ہے، حد سے آگے نہیں بڑھنا۔ بعض موقعوں پر کسی دعوت میں آپ جائیں
تو اتنی ڈشز ہوتی ہیں کہ ہر ڈش کا اگر ایک ایک لقمہ لیں تو آپ کے ڈشز ختم ہونے سے پہلے پیٹ بھر سکتا ہے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا. یہ جو اتنے کھانے رکھے گئے، اتنا مہنگا حساب کتاب کیا گیا، اتنے تحفے تحائف دیے گئے، ایک تحفوں کے تبادلے ہوتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اگر کوئی رشتے میں بعد میں اونچ نیچ آ جائے تو پوری لسٹ تیار ہوتی ہے کہ کیا کیا دیا گیا اور کیا کیا لیا گیا، کس نے کتنے دیے تھے، کیا ہوا تھا. پھر اس میں ہماری جو انسانیت نکل کے باہر آتی ہے وہ انتہائی شرمناک مقام ہوتا ہے ہمارے لیے. ہم نے کل اللہ کو جواب دینا ہے. مسئلہ سارا یہ ہے انہ لا یحب المسرفین. ہم یہ جو کر رہے ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں ہم نے نماز پڑھ لی، روزہ رکھا، صدقہ بھی کیا، حج بھی کیا ہوا ہے، عمرہ بھی کر رہے ہیں، دعائیں بھی کر رہے ہیں، اذکار بھی کر رہے ہیں، اور اللہ ہم سے محبت کر رہا ہے. لیکن جو دنیا کے ہمارے معاملات ہم جو چلا رہے ہیں نا، اس میں جو ہمارے کام کاج، ہماری حرکتیں، ہمارے معاملات ہوتے ہیں، اللہ ان سے بھی محبت کرتا ہے اور نہیں بھی کرتا. جب انسان حد سے تجاوز کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا، اللہ مشرفین سے محبت نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کی محبت ختم ہو جاتی ہے بندے سے. اور اللہ کی اگر محبت نہ ملے، آپ یقین جانی مومن وہ ہوتا ہے جو اپنا قدم اٹھاتا ہے، اپنا کام کرتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے میرے اس قدم اٹھانے پہ اللہ مجھ سے راضی ہوگا، میرے اس کام سے، میں جس طرح سے اپنی زندگی جی رہا ہوں، میں نے اپنا گھر خریدا ہے، اپنے گھر میں جو جو چیزیں لگائی ہیں، جو جو سہولیات دی ہیں، کیا یہ میری ضرورت ہے؟ ضرورت سے زیادہ ہے؟ اللہ راضی ہوگا؟ میں اللہ کو جواب دے سکتا ہوں؟ میرے گھر میں، خاندان میں شادی ہے، جو کچھ میں کر رہا ہوں، کیا میں اللہ کو جواب دے سکتا ہوں؟ کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں اس میں، کیونکہ یہ جو ہم معاملات کرتے ہیں نا اسراف میں، حد سے تجاوز میں، اس کی وجوہات ہیں. ان کی وجوہات میں ایک وجہ تقلید بھی ہے، جس کو تقلید کو میں نے کہا نا شروع میں، ہم ان چیزوں کو سمجھتے ہیں شاید صرف ان کا تعلق دین کے ساتھ ہے. ہماری دنیا میں بھی ہے، دیکھا دیکھی، یہ لوگ ایسا کر رہے ہیں، ہم نے بھی ایسا کرنا ہے. اس کے ساتھ ایک ایکسٹرا چیز بھی اور لگ جاتی ہے، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ پھر جب وہ ایسا کر رہا ہے، میں نے ایسا کرنا ہے تو میں نے اس سے زیادہ کرنا ہے. فخر ایک ہے تقلید، اور اس کے بعد تفاخر آتا ہے، تباہی آتی ہے کہ ان سے اپنے آپ کو بہتر کر کے ثابت کر کے دکھانا ہے. انہوں نے یہ کیا ہے، انہوں نے، معذرت کے ساتھ میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ ہمیں عقل آ سکے، کل ہم قیامت کے دن اللہ کے سامنے کچھ سرخرو ہو سکے کہ اگر ان کے ہاں سے اتنی چیزیں ہمارے یہاں آئی ہیں تو ہمارے یہاں سے بڑھ کر، اس کی تعداد کے مطابق اس سے بڑھ کر چیز رشتہ داروں میں جانی چاہیے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہ بڑھ کر اضافے کے ساتھ کا مطلب کیا ہے؟ ایسا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اتنے تحفے تحائف کا مقصد کیا ہے؟ اتنے لین دین کا مقصد کیا ہے؟ یقین جانیے، یہ خواتین بھی غور سے سنیں، آپ لوگ اور میں، کسی پر تنقید نہیں ہے، لیکن کل یقین جانیے کل بہت پریشانی کا سامنا ہوگا میں اللہ کے سامنے. یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے. ہم نے جس کو ہلکا سمجھا ہوا ہے، میری دنیا ہے، میری مرضی، میں اپنی مرضی کے، یہ آسان چیز نہیں ہے. اس کو سمجھیں، اللہ کے لیے اس بات کو سمجھیں، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. تیسری چیز جس میں ہم حد سے بڑھ جاتے ہیں، وہ تو میں نے ابھی ذکر کیا اپنے معاملات اور چیزیں، ان میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم یوں سمجھتے ہیں کہ اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں، جائز ہی ہے، ہو سکتا ہے، کرنا چاہیے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں تربیت کس طرح کی، سوچ کس طرح دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مد پانی سے وضو کیا اور ایک سا پانی سے غسل کیا. ایک مد پانی، اگر اس کو سادی زبان میں کہیں، ایک چلو، دونوں ہاتھوں کے تیلیوں کو آپ بھر لیجئے، یہ ایک مد ہوتا ہے، جس کو آپ کہہ لیجئے کہ تقریباً جو ہے وہ 175 گرام پانی. اور ایک سا جو ہے وہ جو ہم صدقۃ الفطر بھی ادا کرتے ہیں، ایک پیمانہ ہے جس میں تقریباً 2.5 کلو چیز آ جاتی ہے. لیٹر پانی بھی اتنا ہی آئے گا، 2 لیٹر پانی، 2.5 لیٹر پانی. اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غسل ہے وہ پورا کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا. حدیث بخاری مسلم کے اندر ہے، سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں توضا مرتن مرتن، توضا مرتین مرتین، توضا ثلاثن ثلاثن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو ایسے بھی کیا کہ سارے اعضاء وضو کو کبھی ایک ایک دفعہ بھی دھویا، سارے اعضاء وضو کو کبھی 2 2 دفعہ بھی دھویا، سارے اعضاء وضو کو سوائے سر کے مسا کے کبھی 3 3 دفعہ بھی. اور اس طرح بھی رکھا کہ کچھ وضو کے اعضاء ایک ہی وضو کے اندر 1 دفعہ، کچھ 2 دفعہ، کوئی 3 دفعہ، یہ بھی کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اور 3 دفعہ سے زیادہ، صحیح سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس سے زیادہ کیا فقد اساء وتعدى وظلم. 3 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، 3 دفعہ سے زیادہ اگر وضو کے اندر اپنے عضو کو، اپنے جسم کے حصے کو دھو رہا ہے 3 دفعہ سے زیادہ، اس آدمی نے بہت ہی ظلم سے کام لیا، حد سے تجاوز کیا، بہت برا عمل کیا. اسی لیے علم نے لکھا ہے کہ آج سب کا اتفاق ہے اعضاء وضو کے اندر 3 دفعہ سے زیادہ کرنا ناجائز ہے.
سیدنا سعد بن وقاص کو، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وضو کرتے ہوئے دیکھا تو کہا یہ اسراف کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا اس میں بھی کوئی اسراف ہے نہیں، حد سے تجاوز۔ فرمایا یہ تو اگر وضو کسی نہر جاری پر بھی کرو، بہتی ہوئی نہر پر، تو اس میں بھی اسراف ہوتا ہے۔ بات کو تھوڑا سمجھیے گا، بہتی ہوئی نہر پہ انسان جتنا پانی لے گا، جتنا لگا جسم کو واپس پلٹ کے اسی نہر میں گرے گا اور بہتا ہوا پھر نکل جائے گا۔ مقصد کیا ہے سمجھانے کا؟ مقصد یہ ہے شعور دینا کہ انسان کو اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر، چھوٹے چھوٹے معاملات کے اندر حد درجے خیال رکھنا چاہیے کہ کسی طریقے سے میں کسی چیز کے استعمال میں حد سے تجاوز تو نہیں کر رہا، کہ مفت کا مال ہے، مفت کی چیز ہے، کسی کی شادی میں گیا، مفت کی چیز ہے، پلیٹ بھر کے کھانا نکال لیا، اب کھایا کتنا جائے گا کتنا نہیں، ہمارا پیسہ تھوڑی ہے۔ ہم تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اتنی زیادہ انسان کو گہرائی میں نہیں جانا چاہیے کہ کس کس طرح کی سوچیں ہوتی ہیں لوگوں کی۔ اب یہ جو ضائع ہو رہا ہے، یہ جو کھانا میں نے نکالا ہے، اس کا حساب میں نے دینا ہے۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کے گھر میں عادت ہے، گھر کا کھانا ہوتا ہے وہ پھینکتے نہیں، ایک ٹائم کھایا بچ گیا تو اگلے ٹائم کھاتے، اس سے اگلے ٹائم کھاتے، اور نہیں بھی ہوا تو کسی کو کھلا دیتے۔ اور اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ انسان کسی کو کھلا بھی سکتا ہے، یہ اس نوعیت میں نہیں ہے کہ جو کھاؤ وہی کھلاؤ آپ، اور آپ نے وہ نہیں دیا کہ جو آپ خود نہیں کھانا چاہتے، وہی آپ نے کھایا اب آپ دے دیں کسی کو۔ حتیٰ کہ اگر وہ اس نوعیت کا ہے کہ کسی کو دیا نہیں جا سکتا اور جانور کھا سکتے ہیں، پرندے کھا سکتے ہیں، کیڑے مکوڑے کھا سکتے ہیں، تو ان تک کو کھلائیے، کھانا ضائع نہ ہو۔ مفت کی چیز کو بے دردی کے ساتھ استعمال کرنا ہے، اصل میں یہ سوچ دینا ہے۔ یہ جو نہر جاری پر انسان بیٹھا ہے وضو کرنے کے لیے، وہ یہ تصور کرے کہ مفت کی چیز تو ہے لیکن اس کا بے دردی سے استعمال نہیں کرنا، اس میں اعتداء نہیں کرنا، اس میں حد سے تجاوز نہیں کرنا۔ یہاں سے یہ چیز سمجھانا ہے، اس سے بڑی چیز سمجھانا مقصود، یہ تربیت دینا مقصد ہے کہ انسان اپنے قدم قدم کو سنبھال کر چلائے، رک رک کر چلائے، سنبھل کر چلے، ہر چیز کے استعمال میں ایک حد بندی ہو۔ ایک چیز کی اگر فراوانی ہے، پانی آپ کے پاس متوفر ہے، زیادہ ہے، آپ کو پریشانی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پانی کا نل کھول کے بیٹھ جائیں۔ بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا کہیں اگر مفت کی بجلی ان کو نصیب ہو جائے، کہیں آفس میں کسی اور جگہ پر مفت کی بجلی ہے، اس نے پیسے نہیں دینے، تو میں نے دیکھا اپنے حساب سے خود کہ وہ بے دردی کے ساتھ اے سی بھی چلتا ہے، یعنی اگر وہ باہر کہیں جا رہا ہے اور بعد میں تھوڑی دیر بعد 2-3 گھنٹے کے بعد آئے گا تو اے سی چلا کر جاتا ہے کہ 3 گھنٹے کے بعد آنے کے بعد مجھے گرمی نہ لگے، 3 گھنٹے فضول کا اے سی چلتا رہتا ہے، کیونکہ بل اس نے نہیں دینا، بل تو کوئی اور دے گا، لیکن یہ بجلی ضائع ہوئی، اس بجلی کے ضیاع کا حساب تو میں نے دینا ہے، اس کا سوال جواب تو مجھ سے ہوگا، میں نے ضائع کیا بغیر مقصد کے۔ اس بجلی کو ضائع کرنا، پانی کو ضائع کرنا، یہ اموال عامہ جو عام چیزیں ہیں سب لوگوں کے استعمال کی ہیں، ان کو بے دردی کے ساتھ ان وسائل کو برباد کرنا، ان کو خراب کرنا، یا اپنے ذاتی مفادات کے لیے ان کو گھیر لینا کہ بس مجھے مل جائے کسی اور کو نہ ملے، وہ تو ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن انسان کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے، اپنے ذہن کی اپنی تربیت اس طریقے سے، اپنے آپ کی، اپنے بچوں کی، اپنے گھر کی، اپنے خاندان کی، کہ ہر چیز کی ایک لمٹ ہے۔ اگر آگے تجاوز کیا تو مقصد وہی ہے، آخر کی بات، کہ کل اللہ کی عدالت میں سوال ہے، کل اللہ کی عدالت میں سوال ہے، پوچھا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا ان سب چیزوں کے متعلق جو میں کر کے جا رہا ہوں۔ یہ مت سمجھیے کہ دنیا کا حساب نہیں ہوگا، صرف دین کا حساب ہوگا۔ میرے پل پل کا، قدم قدم کا، میری ایک سوچ کا، ایک فکر کا، ایک ترتیب کے ساتھ میں نے بات ذکر کی، اس کو اپنے ذہن میں بٹھائیے۔ یہاں سے نکلنے کے وقت سوچ کر جائیے کہ میری زندگی میں، اپنے آپ کو میری زندگی میں کہاں کہاں میں حد سے آگے بڑھتا ہوں، کہاں کہاں میں دکھانے کی کوشش کرتا ہوں، کہاں کہاں میں دوسروں کو نیچا کرنے کے، اپنے پیسے کا استعمال کر کے، اپنی سوچ اور فکر کا، اپنی زبان کا، اپنے افکار کا، اپنے ہنسنے کا، اپنے بولنے کا، اپنے آنے جانے کا، اپنے اٹھنے بیٹھنے کا، کہاں کہاں اس کی ایک حد ہے، اس حد سے میں آگے بڑھ رہا ہوں، اور میں اس کو لمٹ میں لانے کی کوشش کروں۔ کیونکہ اللہ مسرفین سے محبت نہیں کرتا۔ یہ چیز اگر انسان کی مزاج میں آ جائے تو اس کا ایک اور بڑا نقصان ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان پھر حلال اور حرام کی تمیز بھی چھوڑ دیتا ہے، چاہے وہ بات چیت میں ہو، بولنے میں ہو۔ بولنا شروع کیا، اب اس کو یہ ہے کہ مجھ سے میرے آگے کوئی نہ بولے، حد سے تجاوز کرے گا، وہ بات بھی کرے گا جو نہیں کرنی چاہیے، وہ انداز بھی اپنائے گا جو نہیں اپنانا چاہیے۔ یہی پیسہ خرچ کرنے کے معاملے میں ہو، اگر ایک دفعہ لمٹ کراس ہو گئی، اب انسان چاہے گا کسی طریقے سے پیسہ آئے تاکہ میں اپنی اس لمٹ کو، جو میں نے اپنے لیے ایک اسٹیٹس قائم کیا، اس کو برقرار رکھ سکوں۔ میں معاشرے کی آپ کو حقیقت بات بتاؤں، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جب ان کے بچوں کی ولادت ہوتی ہے تو وہ شروع سے فکر کرتے ہیں بچے کے لیے شادی کی تیاری کرنی ہے۔ یہ ایک عام رجحان ہے، عام سوچ ہے۔
اگر وہ اس اسٹینڈرڈ تک نہ پہنچ پائے جو اس کے خاندان کا ہے، جو اس نے اپنے لیے سیٹ کیا ہے، تو یہ تو قرضہ لیتا ہے۔ اگر دیندار آدمی ہو، یعنی دیندار سے مراد یہ کہ اس نے یہ ذہن میں کہ اللہ کو جواب دینا، حرام نہیں کرنا، اور اگر یہ سوچ نہیں ہے تو پھر وہ انسان کیا کچھ کرتا ہے۔ آپ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں، آپ بھی کاروباری لوگ ہیں، کام کاج والے لوگ ہیں، آپ جانتے ہیں کہ کس کس طریقے سے کہاں کہاں سے پھر انسان جو ہے وہ پیسوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور کیا کیا ذرائع اس کے پاس ہوتے ہیں۔ یقین جانیے وجہ، وجوہات کئی ایک ہو سکتی ہیں، لیکن اہم ترین اور سب سے بڑی وجہ بچوں کی شادی ہے، جس میں انسان حرام کی طرف جاتا ہے، اور وہ اسراف ہے۔ وہ ایک الگ مصیبت، یہ ایک الگ عذاب کی طرف انسان کو یہ چیز لے کر جا رہی ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو انسان بڑے دماغ کے ساتھ سوچے، اور ان وجوہات کو اگر پتہ نہیں ہے، علم حاصل کرے کہ اس چیز میں کتنا پیسہ خرچ کرنا ہے۔ جہالت ہے، اپنی جہالت کو ختم کرے۔ اگر کہیں غفلت تھی، کیونکہ عموماً گناہ غفلت میں ہوتے ہیں، سارے گناہ، فنسیہ ولم نجد لہ عزمہ، آدم علیہ السلام بھول گئے تھے۔ اللہ نے فرمایا ان کے گناہ کرنے کا کوئی پکا ارادہ نہیں تھا، کوئی دل سے جان بوجھ کر انہوں نے گناہ نہیں کیا، بھول سے ہوا۔ اور یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ذکر فرمائی، فنسی آدم ونسی ذریتہ، آدم علیہ السلام بھی بھول گئے تھے، اللہ نے منع کیا تھا، اولاد بھی، ان کی اولاد میں بھی، ہم میں بھی یہ بھول ہے، غفلت ہے۔ پتہ ہوتا ہے یہ چیز نہیں کرنی، لیکن اکثر و بیشتر ہمارے گناہ، ہماری غلطیاں ہمیں ہوتی ہی اس وقت ہیں کہ یاد دہانی نہیں ہوتی۔ اب اس کا ایک طریقہ ہے، ابن قیم نے، بس اس جملے پر میں بات ختم کر رہا ہوں۔ کبھی آپ کا نفس اندر سے آواز آئے یہ نیکی نہ کرو، فجر کے لیے نہیں اٹھ پا رہا ہے، آنکھ کھلی، دیکھا، ہمت نہیں ہوگی، کسی اور نیکی کا چھوڑو، نہیں کرتا، کسی گناہ کی طرف بڑھے، ذہن میں آیا گناہ ہے، لیکن چونکہ ایک گناہ میں ایک نفس کی لذت تو ہوتی ہے نا، مزہ تو آ رہا ہوتا ہے، اس مزے کے چکر میں انسان اس وقت قدم بڑھا دیتا ہے جب گناہ پورا ہوتا ہے، تو کچھ لوگوں کو شرمندگی ہوتی ہے، یاد آ جاتا ہے، اللہ پلٹ آتے ہیں۔ لیکن رکنا کب ہے؟ پہلا سٹاپ کہاں ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ کبھی نیکی نہ کی جا رہی ہو یا گناہ سے نہ روکا جا رہا ہو، اپنے آپ کو ایک جملہ یاد کرانا بس، کہ لعلی بھی ادخل الجنہ، اگر یہ کام میں نے کر لیا، ممکن ہے اس نیکی کی وجہ سے میں جنت میں چلا جاؤں۔ اور اگر گناہ ہے تو قدم روکتے ہوئے ایک اس وقت ہی ذہن میں لے آؤ کہ یہاں اگر میں نے قدم روک لیا، ممکن ہے اللہ میرے اس گناہ کے رکنے کی وجہ سے مجھے جنت میں بھیج دے، اور یہی میرا اصل مقصد و غرض ہے آخرت کا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واخوانہ وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ دین میں اللہ کی رضا کی خاطر انسان، اس کی بھی لمٹ ہے، لیکن اگر کہیں کسی وقت کسی کیفیت میں لمٹ کو کراس کرتا ہے، وہ وقت تقاضا کر رہا ہے کہ اس وقت لمٹ کو کراس کیا جائے، اور وہ بھی سنت سے ثابت ہوتی ہے۔ ساری رات جاگ کر عبادت کرنا پسندیدہ نہیں ہے، لیکن یہی رمضان کا آخری عشرہ ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگے بھی اور جگایا بھی، اس وقت لمحے بھر کا بھی آرام نہیں کیا۔ اسی طریقے سے کہ کسی وقت ضرورت اس نوعیت کی ہے کہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ کیا جائے، میری ضرورت سے زیادہ مستحق کی ضرورت ہے، تو اس کی بھی کچھ مثالیں مل ہی جاتی ہیں کہ جن کا دل گردہ ہوتا ہے، جن کا بڑا تقوی اور ایمان دل ہوتا ہے، کر سکتے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق کی مثال ہے، مال پورا کا پورا راہ الہی میں پیش کر دیا۔ یہ ہر وقت کا نہیں ہے، ہر وقت ہر موقع پر سیدنا صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، موقع موقع کی بات ہوتی ہے، لمحے لمحے کی۔ کسی وقت انسان کو یہ کرنا پڑتا ہے کہ ایک عام لمٹ ہوتی ہے، لیکن حالات کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس لمٹ کو کراس کر کے آگے بڑھیں، نیکی میں، دین کے کام میں، بھلائی میں، اور اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنے معاملات کو پیچھے کریں۔ یہ اسراف نہیں ہے، یہ اسراف کی کنڈیشن میں یہ چیز نہیں آتی۔ اس میں جتنا انسان آگے بڑھے گا، جتنا خیر میں آگے بڑھے گا، اتنا ہی فائدہ اٹھائے گا، کیونکہ یہ ایک لمٹ کو کراس کرنا بعض موقعوں پر فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ تو اس طرح یہ شریعت کے بڑے گہرے اور تفصیلی اصول ہیں، بڑی لمٹس ہیں، بڑی اس کی تقسیمات ہیں۔ اللہ تعالیٰ بس ہمیں اپنی زندگی کو شریعت کے جو اللہ کے طے کردہ شرعی اور فطرتی اصول ہیں ان کے مطابق گزارنے کی توفیق بھی دے دے، تاکہ یہ زندگی بھی آسان ہو جائے اور وہاں کی کامیابی بھی ہم سب کو نصیب ہو جائے۔ بہت سے بھائیوں نے دعا کے لیے کہا ہے، ہمارے آپ کی مسجد کے نمازی ہیں منور صاحب، ان کی اہلیہ کا چند دن قبل انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ مشتاق صاحب ہیں، ان کے بھی
دنیا سے وہ رخصت ہو گئے، چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اسی طرح آپ کی مسجد کے نمازی ہیں زاہد بھائی، ان کی صاحبزادی کا 2 دفعہ آپریشن ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مزید صحت عافیت اور ایمان والی زندگی دے اور آگے اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ اسی طرح ہمارے ایک اور ساتھی ہیں، وہ تقریباً ہر جمعے کو دعا کے لیے کہتے ہیں، کافی پریشانی میں اور مشکل میں، اللہ تعالیٰ ہمارے ان بھائی کی بھی پریشانی اور مشکل کو حل فرما دے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون